ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ عید کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ استحکام پاکستان کے لیے بڑے بڑے نام شامل ہوں گے. ابھی تک تو کوئی ایسی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے. میڈیا پر بھی کوئی آ رہے ہیں نام بڑے بڑے؟ دیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. اور استحکام پاکستان پارٹی جو سونامی جو ہے 9 مئی کو سیاسی لینڈسکیپ پہ زلزلہ لے کے آئی تھی اور سیاسی جماعتوں کے اندر جو نئی جماعت نے جنم لیا تھا 9 مئی کے واقعات کے بعد، تو یقیناً وہ استحکام کی طرف پاکستان بڑھے گا. اور بہت سارے ہمارے سینئر لیڈرشپ پارلیمنٹیرین سابقہ لیجسلیٹرز ایم پی ایم این ایس دے آر ان کنسلٹیشن ود دی پارٹی. اور پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ہم کس وقت کہاں اور کب جوائن کرائیں. چونکہ عید تک جہانگیر ترین صاحب بیرون ملک تھے، وہ پھر واپس آئے تو ان کی بدقسمتی سے بھائی کی جو المناک موت ہوئی اس کی وجہ سے وہ صف پہ مصروف ہو گئے. تو یہ جوائننگز جو ہوتی ہیں ایک سیریمونیل طریقے سے ہوتی ہیں. صحیح ہے. پرویز خٹک صاحب کو فارغ کرایا گیا ہے پی ٹی آئی سے. اس کی سیلیبریشن میڈم پرویز خٹک صاحب کیا چانسز ہیں؟ ہم نے تو نہیں کروایا. اس وقت وہ شیطانی قوتیں جو پی ٹی آئی کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھی ہیں تو وہی اس طرح کے فیصلے کروا رہی ہیں کہ شیطانی ہے کہ ایسا شخص جس نے شیطانی ہے کہ روحانی ہے میڈم؟ دیکھیں روحانی قوتیں کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں کرتی اور کوشش کرتی ہیں کہ جو روحانیت پہ بلیو کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات، روحانیت میرے نزدیک تو اللہ کی اتھارٹی ہے. اور اللہ کی اتھارٹی سے ہٹ کے اگر کوئی دنیا میں کسی اور کو اتھارٹی مانتا ہے یا کسی اور طریقے سے آتھورائز ہونا چاہتا ہے تو وہ شیطانی سوچ ہے اور وہ شیطانی عمل ہے. تو روحانیت صرف اللہ کے روڈ میپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو پرویز خٹک صاحب کی کوئی شمولیت کا امکان ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی نام سننے میں آیا تھا، پھر وہ ظاہر ہے کہ رک گیا، روک لیا گیا ان کو. دیکھیں اصل میں ایسا ہے کہ ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر آپ ایک نئی جماعت جو ہے اس نے جنم لیا ہے اور اس نئی جماعت کے اندر وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے وکٹمز ہیں یا پی ٹی آئی کے اندر ان کو وہ سپیس یا کمفرٹ زون نہیں مل رہا تھا اور وہ آئی پی پی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ایک کنسلٹیشن پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے. جس شخص کا جتنا بڑا قد ہے اس کو اسی طریقے سے ہم پارٹی کے اندر عزت اور مقام سے لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گی کہ نامور قادآور خاندان اور شخصیات آئی پی پی میں شمولیت اختیار کریں گی. ٹھیک ہے. میڈم آپ نے مجھے بزدار صاحب کا کہا تھا، میرے ہی پروگرام میں آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بزدار صاحب وانٹڈ ٹو جوائن استحکام پاکستان. ایسا ہی ہے؟ میں اب یاد کرا رہی ہوں آپ کو. میرے پاس ویسے کلپ بھی پڑا لیکن ٹائم کیونکہ کم ہے چلانا نہیں چاہ رہی. بالکل کہہ رہی ہیں. اچھا میں نے اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ اسحاق خاکوانی صاحب سے اپنے شو میں لی. انہوں نے تردید کر دی اکثر. انہوں نے کہا ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. پھر محمود مولوی صاحب کل میرے پروگرام پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا. تو یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے اور باقی آپ کی پارٹی کے لوگ دو بڑے. کاش آپ علیم خان صاحب سے پوچھ لیتی، کاش آپ جہانگیر ترین صاحب سے پوچھ لیتی، آپ پون چودھری سے پوچھ لیتی. آپ جو ہیں وہ میں نے تو آپ کو جو بات کہی ہے کیٹیگریکلی میں کوئی حقائق کے برعکس اس لیے بات نہیں کر سکتی کہ میری ذاتی رائے نہیں ہوتی. جب آپ پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں یا سپوکس پرسن ہیں تو پارٹی لیڈرشپ کی رائے جو ہوتی ہے وہ میرا فرض ہے کہ میں بیان کروں. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ پارٹی کی سطح پہ ڈسکشن ہوئی. مولوی محمود صاحب کراچی میں سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور شاید ان کو اس طرح سے پارٹی میٹنگز کے اندر وہ کنسلٹیشن پروسیس کے اندر نہیں تھے. اور اسحاق خاکوانی صاحب نے اس حوالے سے یہ رائے کیسے قائم کی مجھے نہیں پتا. البتہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس کی تصدیق علیم خان صاحب سے کر لیں. ٹھیک ہے چلے آپ علیم خان صاحب کا میں ٹائم لے کے دیں کیونکہ مسئلہ یہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم انٹرویو بھی اسی کو دیتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں. ہومیوپیتھک انٹرویو کہتے ہیں عامر رضا صاحب اس کو. ویسے
आपस की बात है। अच्छा अजय मुझे ये बताएं कि आप देखें इसमें फरवा मेरी बात मुकम्मल जी, जी। करने दें बेटे, आप टाइम को बैलेंस करें क्योंकि आप प्रोफेशनल कैरियर है आपका, तो आपको आगे जाना है। हम डिस्कशन कर रहे थे एक पॉलिटिकल प्रोसेस और एक ओवरऑल आने वाले जो चैलेंजेस हैं या मौजूदा चैलेंजेस से निकलने की एक स्ट्रेटजी। देखें जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं और जितने भी सियासत करने वाली शख्सियात या अफराद हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान मुआशी सतह पे कमज़ोर हो, पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस महंगाई की चक्की में पिसे, पाकिस्तान में बेरोज़गारी इस तरह से पंजे गाड़े। अब इस सब से निकलने का जो तरीकाकार है वो आपने जिक्र किया पोलराइजेशन का। अब ये पोलराइज्ड पाकिस्तान जो है इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। अब पाकिस्तान को एक मुत्तहिदा पाकिस्तान की ज़रूरत है और वो सोच जो सबको इकट्ठा करे, वो सोच जो सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाए। और आपने अगर ये उस दिन सेमिनार में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का खिताब सुना तो एक ही कि भी तेरा नहीं मेरा नहीं हम सब का एक मुत्तहिद पाकिस्तान जो है वही हम सब की एक फाइनल डेस्टिनेशन और आखिरी मंजिल है। हमें इस वक्त जो चाहिए, जो हमारे शेख साहब बैठे हुए हैं या आमिर भाई हैं, हमें मीडिया के अंदर भी एक चीज़ को प्रमोट और सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने वाली, जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने वाली, जो एक दूसरे के कीड़े निकालने वाली सियासत है, उससे निकल के पाकिस्तान के मफाद की सियासत की तरफ जाया जाए।